إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، بات ہو رہی تھی جنت اور جنت والوں کی۔ وہ جنت جس کی مٹی زعفران، جس کی اینٹیں سونے کی، جس کا گارا ہیرے اور موتی کا، وہ جنت جس میں ہر طریقے کی نہریں، ان نہروں کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے لباس، جنت کی اونچی اونچی چارپائیاں، جنت کے خوبصورت فرش کا تذکرہ جو کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، قدر تفصیل بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ جنت جس کی آس دلاتے ہوئے، جس کی طرف بڑھنے کے لیے ابھارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ دنیا کے راستوں پر تیزی کو روکنے کے لیے حد مقرر کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں تیزی کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اسی قدر آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس پر ابھارتا ہے۔ یہ جنت جس کے اللہ تبارک و تعالی نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے ڈالا گیا کلمہ اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بنائی گئی روح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے لیے اس بات کا حق عطا کرے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے بتلائے ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے تو جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر، وَأَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ تو جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے تو جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے، جو کہ اللہ کی وسعت رحمت اور اللہ کی رحمت کے کشادہ اور بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جنت کے یہ 8 دروازے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں میں سے کچھ دروازوں کے نام بھی بتلائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ای ابواب الجنت یا عبداللہ ھذا خیر، جو شخص اللہ کے راستے میں کسی بھی جوڑے جوڑے چیز کو خرچ کرتا ہے، صدقے میں دیتا ہے، گائے اور بیل، بکری، اور اسی طریقے سے اس کا مرد جو ہوتا ہے، ذکر جو ہوتا ہے، اس طریقے سے جوڑے والی چیزیں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں سے اسے پکار کر کہا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے جو تو نے آگے بڑھائی تھی، یعنی جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے جنت کے دروازے سے داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، جو شخص نماز کا پابند تھا اسے نماز کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ نماز کی پابندی کا مطلب فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، تہجد گزاری، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے میں لذت محسوس کرنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، نماز سے دل لگا رہنا، نماز پڑھنے سے دل کو سکون اور اطمینان آنا، جس کی یہ صفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز کے دروازے سے جنت میں بلائے گا، اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، جو شخص اپنی زندگی کے اندر جہاد جیسی عظیم عبادت کو کثرت سے انجام دیتا تھا، اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، جو شخص روزے کا پابند تھا، روزہ پسند کرتا تھا، کثرت سے روزے رکھتا تھا، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کرتا تھا، اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور باب الریان کا مطلب ہے آسودگی کا دروازہ، جس دروازے سے داخل ہونے کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے مثل، اسی کے جیسا اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز والا ہے باب الصلاۃ سے اسے بلایا جائے گا، جو جہاد والا ہے باب الجہاد سے اسے جنت میں بلایا جائے گا، جو روزے والا ہے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، جو شخص صدقے والوں میں سے تھا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 4 دروازوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک دروازے کو آپ نے باب الصلاۃ کہا ہے، یعنی نماز کا دروازہ۔ ایک دروازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الجہاد، یعنی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں
کہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس حدیث میں جنت کے 4 دروازوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن احادیث کو دیکھنے سے جنت کے باقی دروازوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک دروازہ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں کا دروازہ ہے، جو غصے کے وقت اپنے آپ میں کنٹرول رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دروازہ باب الراضین، رضامندی اختیار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ان کے مقدر میں لکھا ہے اس سے راضی ہو جائیں۔ ایک دروازہ باب التوبہ، توبہ کرنے والوں کا دروازہ ہے، جو غلطی کرتے ہیں تو اپنے غلطی پر توبہ کر لیتے ہیں۔ اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک دروازہ وہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیا جائے گا، باب الایمن، جو کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر جھاڑ پھونک کا کام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کی قسمت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ حج کا بھی دروازہ قرار دیا، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کو انہوں نے حج کا دروازہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن دروازوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، اور ہر دروازے کے بیچ میں آسمان و زمین کے برابر کی مسافت ہے۔ جتنی کشادگی آسمان اور زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دروازے کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر رکھی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ 8 دروازے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، قرآن کریم میں ان دروازوں میں سے کچھ دروازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، آگے بڑھو، تیزی کے ساتھ دوڑ لگاؤ اللہ کے مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف، ایسی جنتوں کی طرف جن کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ متقیوں کے لیے یہ جنتیں تیار کی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کون ہے؟ جو کہ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آدمی کے پاس ہے، خرچ کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ تعریف کی بات نہیں ہے، یقیناً نیکی کا کام ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آدمی جب تنگ دست رہے، جب محتاج رہے، اس کے پاس مال کی کمی رہے، اس وقت اپنے مال کو خرچ کرے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، ایک درہم کبھی کبھی 1,00,000 درہموں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ایک درہم جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اس درہم کا اجر و ثواب، وہ درہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، 1,00,000 درہموں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اجر میں، ثواب میں، اللہ کی رضامندی میں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل له درہمان اخذ احدہما فتصدق به، اگر ایک آدمی کے پاس صرف 2 درہم ہیں، اس نے ان میں سے 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اس نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ جبکہ ایک آدمی کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، اس میں سے 1,00,000 درہم اگر اس نے اٹھا کر دیا تو اپنے مال میں سے اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے کی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہے۔
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی طریقے سے جو مال ہم اللہ کو دیتے ہیں، یہ مال اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ ہمارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی طاقت اور اپنے بساط کے مطابق جتنا ان سے ممکن ہو سکتا تھا وہ لا کر جمع کرنے لگے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اشعریوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کے جسموں پر چمڑے کے ٹکڑے تھے، یعنی پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، بہت ہی زیادہ خستہ حال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر ترس آ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صدقے کا عام اعلان فرمایا۔ صحابہ اپنی طاقت کے مطابق جس کے پاس جو تھا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈالنے لگے۔ کچھ صحابہ اپنی پسو میں، اپنی مٹھی میں تھوڑا سا اناج لے کر آئے۔ منافقین ان صحابہ کا مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس معمولی صدقے سے بے نیاز ہے۔ کوئی مٹھی بھر لایا اور کسی کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کی مٹھی بھر جائے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور فرمایا کہ خود حاجت مند رہ کر دوسروں کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، صدقہ اور خیرات زیادہ اور کم دینے سے تعلق نہیں رکھتا، دینے والے کے دل، دینے والے کے احساس اور تڑپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر حاجت مند کو آپ آدھا دینار بھی دیتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس 1 دینار ہے تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مالدار کے لاکھوں دیناروں سے بہتر ہے جس کے پاس ڈھیر ساری دولت ہے اور اس میں سے خرچ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا جو معاملہ ہے دنیا والوں سے نہیں، ایک کریم ذات سے ہے جس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف آگے بڑھو، جنتوں کی طرف آگے بڑھو، جن جنتوں کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو بخش دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو پی کر سامنے والے کو معاف کر دیا۔ سامنے والے کو معاف کر دینا، خصوصاً طاقت میں آ جانے کے بعد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر یہ صفت بہت ہی زیادہ اونچے درجے میں پائی جاتی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر انہیں گالی دینے لگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے خاموشی سے اس کی گالیاں سنتے رہے۔ جب ساری گالیاں دے چکا تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابھی کچھ کہنا باقی ہے تو کہہ لو، اس سے پہلے کہ میرے قبیلے کے نوجوان یہاں پہنچ جائیں اور اپنے سردار کو گالی سنتا ہوا دیکھ کر خاموش نہ رہیں اور تم پر ٹوٹ پڑیں۔ اسے کہتے ہیں غصے کو پی جانا، اسے کہتے ہیں حلم اور بردباری، کہ سامنے والا گالی دے رہا ہے اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پریشانی کی لگی ہوئی ہے کہ کہیں لوگ اسے پریشان نہ کر دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری کی ٹانگ توڑ دیا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ جان بوجھ کر کیا ہوں تاکہ تمہیں غصہ دلاؤں اور تم مجھے مارو اور گنہگار ہو جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اسے غصہ دلاتا ہوں جس نے تجھے غصہ دلایا ہے، جا میں تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ ابو ذر غصے میں آ جائیں، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غصے میں لایا جس نے ان کے غلام کو غصے میں لانے کی کوشش کی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، لوگوں کو معاف کر دینا خصوصاً اس وقت جب آدمی بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا متقیوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے جو کہ اللہ کے راستے میں تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے اور اچھا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اچانک غلطی سے وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا کام کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد آدمی کو پچھتاوا ہو جائے، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں معافی مانگے، اپنی غلطی پر اڑا نہ رہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت تیار فرمائی ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ زندگی بھر گناہوں کے کام یہ سوچ کر کرتے رہتے ہیں کہ موت کے قریب ہم توبہ کر لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں، جب موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کر رہا ہوں، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیو، غلطی کسی بھی طریقے کی غلطی انسان سے سرزد ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہوئی اور بڑی غلطی ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے زنا جیسے جرم کو کر لیا، لیکن غلطی کے کرنے کے بعد ان کے دل میں جو احساس پیدا ہوا وہ انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ سے میں معافی مانگ کر اپنے معاملے کو پورا کر لوں گا، بلکہ ان کا ایمان اس سے زیادہ اونچا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی سزا کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ مدینے کے اندر انہیں رجم کر دیا گیا۔ رجم کرنے کے بعد، سنسار کرنے کے بعد، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کے بعد کسی صحابی نے جب ان کی شان میں ناشائستہ کلمات کہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیبت کرنے والوں کو گدھے کے مرے ہوئے لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ جب انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس بدبودار گدھے کے گوشت کو کیسے کھا سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی ماعز الاسلمی کی جو تم برائی بیان کر رہے تھے، اس مرے ہوئے گدھے کے گوشت کو کھانے سے زیادہ بھیانک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ماعز الاسلمی اپنی توبہ کی بدولت اب جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ توبہ انسان کو ویسی کرنی چاہیے جیسی غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، ان سے بھی یہی جرم سرزد ہوا تھا۔ آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کرنے لگیں، کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ایسی سرخی جھلک آئی، لگتا تھا کہ خون آپ کے چہرے سے ٹپکے گا۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس امید سے کہ یہ عورت یہاں سے چلے جائے، جا کر اللہ سے توبہ و استغفار کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن گناہ کا جو احساس تھا اس عورت کو اس مجلس سے جانے نہیں دیا۔ دوسری جانب سے آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماعز الاسلمی کی طرح آپ مجھے بار بار یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، آپ نے فرمایا جاؤ بچہ جنم دینے کے بعد آنا۔ جنم دینے کے بعد بچہ لے کر آئیں، آپ نے دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو آنا۔ 6 ماہ کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنسار کیا، صحابہ میں سے بعض روایات کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جب پتھر پھینکا اور اس پاک عورت کا خون خالد کے کپڑوں پر پڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلے جو نکلنے نہیں چاہیے تھے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو برا کہتے ہو جبکہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 70 مدینے کے گنہگاروں میں تقسیم کیا جائے تو سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو توبہ اسے کہتے ہیں۔ آدمی سے اگر غلطی ہو چکی ہے تو منافقوں کی طرح اس غلطی کو اپنی ناک سے نہ اڑائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق جب غلطی کر لیتا ہے تو اسے ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دیا۔ ایک مومن سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے اوپر ایک پہاڑ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ جیسی کوئی چیز اس کے سر پر رکھ دی گئی ہے اور اسے اس سے چھٹکارا پانا ہے۔ یہی احساس تھا کہ ماعز الاسلمی غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہما جن سے اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا، جنت میں داخل کر دیا، انہوں نے اپنی غلطی کی سزا دنیا میں بھگتنی چاہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی غلطی اور اپنے جرم کا اعتراف کر کے ایسی توبہ کی جس توبہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ میرے محترم بھائی، جب غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس غلطی کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کی بات کی مخالفت کی ہے، آپ نے جس کی بات کو ٹھکرایا ہے یا آپ نے جس کی بات نہیں مانی ہے وہ چھوٹا اور بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت کا خیال اگر ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقی ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہر حال میں صدقہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنی غلطی پر پچھتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بھلا اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُسِرُّوا، جو غلطی ہو چکی ہے اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اس غلطی کو دوبارہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ توبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں پھر غلطی کریں گے پھر توبہ کریں گے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ توبہ کے شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی غلطی کرتے وقت اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں آئندہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ جب تک یہ احساس
دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو ہو چکا ہے آدمی کو اس پر شرمندگی ہو، کسی سے غلط تعلقات تھے، آدمی توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں رکھے گا۔ ان تعلقات کو یاد کر کے خوشی کا اظہار بھی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ وہ کیسے اچھے دن تھے جب ہمارے ان سے تعلقات تھے۔ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ سچی توبہ کرنے والا جو کچھ بھی پیچھے گزر چکا ہے اسے غلط سمجھ کر اس کی ہر یاد کو اپنے دل سے مٹانا چاہتا ہے، یہ توبہ کی دلیل ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو ایسے اعمال کرتے ہیں، یعنی تنگ دستی اور خوشحالی میں صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غلطی ہو جانے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فنعم اجر العاملین، اچھا عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے کتنا بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جنت کے 8 دروازے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، ہم آگے بیان کریں گے کہ ان 8 دروازوں سے داخل ہونے والے کون ہوں گے، جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اس سے پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں، درجے مقرر فرمائے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو تم اس کے جواب میں ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد تم مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد تم لوگ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وسیلے والے مقام تک پہنچائے۔ وسیلہ جنت کا ایک اونچا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ درجہ مجھے عطا کیا جائے گا، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ جنت کا اونچا درجہ ہے۔ لیکن اہل ایمان، مومنوں اور امتیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے اس کے درجے رکھے ہیں، ان کے اعمال کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اہل جنت میں کچھ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا کے اندر تم لوگ بہت ہی زیادہ روشن تارے کو آسمان کی اونچائی پر دیکھتے ہو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے درجے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ امتیوں کے درجے ہوں گے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچائی کو اپنے دل سے مانا ہوا ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے محترم بھائیو، جنت کے درجے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں جو کہ اللہ نے صرف جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان جو فرق ہے آسمان و زمین کے برابر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے ایک ایک درجے کو طے کرتا چلا جا، تیرا درجہ وہی ہوگا جو آخری آیت تیرے زبان سے نکلے گی۔ تو اللہ نے درجات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ، جنت میں سب سے چھوٹا مقام کس کا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کے درجے کیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جنت کا سب سے نچلا درجہ، جنت کا سب سے چھوٹا مقام کسے ملے گا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ وہ آدمی ہوگا جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، اور اس کی تفصیل مسلم شریف کی دوسری روایت میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے گناہوں کی سزا کو ختم کر لینے کے بعد اسے جہنم سے نکلنے دیا جائے گا۔ جب جہنم سے نکلے گا، نکلنے کے بعد مڑ کر جہنم کی طرف دیکھے گا، کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی وَأَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ کا شکر ہے کہ اے جہنم، اللہ نے مجھے تجھ سے آزاد کیا، آزاد کر کے مجھے وہ عطا کیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں ملا ہے، حالانکہ اسے ابھی کچھ بھی ملا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے نکل کر ایک درخت کے پاس آئے گا، آ کر وہاں پر بیٹھ جائے گا، وہاں سے ٹھنڈا پانی پیے گا، پینے کے بعد دور میں ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس درخت تک پہنچائے گا۔ پھر جب وہاں پہنچے گا تو دوبارہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ اس درخت تک پہنچا دے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے گا۔ جب اس کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین سے پھر درخواست کرے گا کہ اے اللہ وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، جب وہاں تک پہنچا دے گا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہاں تک پہنچا دیا جائے گا تو جنت کا دروازہ اسے نظر آئے گا، بندے سے صبر نہ ہوگا، کچھ دیر کے بعد کہے گا اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے جنت کے دروازے سے قریب کر دے تاکہ اس کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اٹھا سکوں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے دروازے سے قریب کر دے گا۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اس سے رہا نہیں جائے گا، اپنی قسم بھول جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر درخواست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم تو کیسا ہے کہ اپنی قسم کو بھول جاتا ہے، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس حدیث میں اور مسلم شریف کی اس حدیث میں بھی آگے کی روایت ایک جیسی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد دیکھے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں چلے جائے گا یخیل الیہ انہا ملآ، اس کے خیال میں ایسے آئے گا کہ جنت بھر چکی ہے۔ اللہ کے پاس آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ جنت میں کہاں جاؤں، لوگوں نے اپنے اپنے عطیے لے لیے ہیں، ہر شخص اپنی جگہ کو لے چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے اگر تجھے دنیا کے ایک بڑے بادشاہ کی جو ملک ہوتا تھا اس کے برابر مکان جنت میں دیا جائے گا تو کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ بندہ کہے گا رضیت ربی، اے اللہ میں راضی ہو گیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے لیے جنت میں ایک بڑے بادشاہ کے ملک کے برابر وَمِثْلَهُ 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 وَمِثْلَهُ، اسی ملک کے برابر ایک اور، 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 5 مرتبہ جب یہ کہا جائے گا تو بندہ کہے گا رضیت ربی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ جا تیرے لیے جتنا اب دیا گیا ہے اس کے 10 کے برابر، بلکہ تیرا جی جتنا چاہے اتنا تیرے لیے جنت میں ہے، تیری آنکھیں جس سے لذت حاصل کریں وہ سب کچھ تیرے لیے جنت میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسے 10 دنیا کے برابر مقام جنت میں دیا جائے گا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، یعنی اتنی نعمتوں کے سننے کے بعد بندہ سمجھے گا کہ یہ مذاق ہے، کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی اس نادانی پر اللہ تبارک و تعالی ہنس دے گا، اور جو رب ہنستا ہے اس سے کبھی بھی کسی بھی طریقے کے شر کا خوف محسوس نہیں کیا جاتا، اسے 10 دنیا کے برابر مقام جنت میں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کے لیے ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ جنت کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ اعلاہم منزلۃ اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی، اے موسیٰ سب سے اونچے درجے والے وہ ہیں جن کی عزت نوازی کے درخت میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، وختمت علیہا، اور اس پر میں نے اپنی مہر لگائی ہے، یعنی سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، اے موسیٰ اس جنت میں میرے عزت والے بندوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی اصل خیال آ سکتا ہے۔ یہ جنت ہے، اس جنت کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ اس جنت کو تباہ کر کے اگر ہم اپنی دنیا کو بنانے ہوئے لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سے زیادہ احمق اور ہم سے زیادہ نادان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس جنت کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس جنت میں جانے کے بہت سارے اعمال ہیں جن میں سے کچھ اعمال کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ ایسے اعمال بیان کریں گے جن اعمال کے کرنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنا خاص فضل و کرم کر کے ہم کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رب العالمین آخرت کی رسوائی سے ہم تمام کو، ہم تمام کے ماں باپ کو، ہم تمام کے اساتذہ کو، ان تمام کو جن پر ہمارا کوئی حق ہے، اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔